جو سب کا ہی دوست ہے. سب کا ہی دوست ہے. تو وہ سب کا دوست ہوتا ہے. جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے, کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. جو واہ کسی کی کرے جاتا ہے, جو کسی کو کہی جاتا ہے بھائی تم ہی ہو, آپ اس دوست سے جو ہے وہ بچنا شروع کر دیں. مخالفین جس کے نہیں ہیں وہ مومن نہیں. ڈونٹ ٹیل می. یس, ڈیپینڈ کرنا چاہیے لوگوں پہ. لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں تب بھی آپ کو راستہ نہیں ملتا. جو سب کا ہی دوست ہے. سب کا ہی دوست ہے. تو وہ سب کا دوست ہوتا ہے. لیکن سب میں کا نے ان کو دوست بعد ہے. میں اکیلا دیکھا ہے. جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے. اچھا. دوست ہر کوئی نہیں ہوتا. وہ بڑے خوبصورت ایک شعر تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تم تو تخلص کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو یہ جس سے آپ نے ہاتھ ملا لیا وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اور جو ہر کسی کی جو ہے وہ خوشامد پسندی میں ملوث ہو, ہر کسی کی تعریفیں کرنے میں جو ہے وہ آگے ہو, یہ بندہ تو دوست ہو ہی نہیں سکتا. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایسی بات جس سے دوسرے لوگ آپ پر تنقید کریں, اس بات کو کہے کہ یار یہ تبدیل کرو, تمہارے اندر یہ خامی نہیں ہونی چاہیے, یہ دوست ہے. یہ دوست نہیں ہے جو کہے تم تو ہو ہی بہت پرفیکٹ, نہیں میرا دوست بہت اچھا ہے, تم تو ہو ہی اچھا. یہ منافق آدمی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں خامیاں نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں؟ جو بندہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ رہا ہے, اٹس مین کہ وہ غلط ہے. اور آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. ہاں, پرفیکشن آپ میں اس طرح آئے گی کہ آپ تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں. آپ زیادہ سچ نہیں بول سکتے. زیادہ سچ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا. زیادہ سچ بولنے والے کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ دفتر آ رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, صرف دفتر کی نہیں گھر میں بھی اگر آپ مسلسل سچ بولنا شروع کر دیں آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا. کوئی پسند نہیں کرے گا. تو پھر آپ تو بیچ میں سروائیو ہی نہیں نہ کر سکتے. لوگ تو آج پسند ہی جھوٹے کو کر رہے ہیں. بالکل. جو جھوٹ بولتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. مقبول ہو جاتا ہے. جو واہ کسی کی کرے جاتا ہے, جو کسی کو کہی جاتا ہے بھائی تم ہی ہو, پھر یہاں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. ایسے تو نہیں نا کہ ایک بندہ پرفیکٹ ہے, ہر بندے میں غلطی ہے. کوئی غلطی بھی کر رہا ہے, پاس بیٹھا ہوا کہے گا بھائی تم تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہو. اگر کوئی دوست سمجھا رہا ہے نا کہ یار تمہارے اندر یہ غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر لو, تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. نہ کہ آپ اس دوست سے جو ہے وہ بچنا شروع کر دیں کہ یہ تو مجھے شاید جو, ہاں وہ کیا کرے گا وہ آپ کو اکیلے میں سمجھائے گا, لیکن جو آپ کو 4 بندوں میں بیٹھ کے سمجھا رہا ہے نا, یہ آپ کا دوست نہیں ہے. اچھا. ہاں, یہ آپ کا دوست نہیں ہے. جو آپ کی 4 بندوں میں بے عزتی کر رہا ہے اور 4 بندوں میں بٹھا کے آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر یہ خامی ہے یار, اس کو تبدیل کرو. نہیں, جو سچا اور حقیقی دوست ہوگا وہ آپ کو اکیلے میں جو ہے وہ سمجھائے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو تبدیل کر لو. وہ 4 بندوں میں آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا. یہ جو 4 بندوں میں بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں یہ حاسد ہیں. کچھ لوگ بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پر, فیملی میں بھی, دفتر میں بھی. آپ کیسے فیوریٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کچھ لوگ. آپ ہر جگہ فیوریٹ نہیں ہو سکتے, یہ منافقت ہے. اچھا. پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کو ہی آپ پسند ہو, کوئی ایک شخص بھی آپ کو ناپسند نہ کرتا ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہوگی اور اس کے مخالفین ہوں گے. مخالفین جس کے نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس کے خلاف بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, اٹس مین کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے. وہ صحیح بات کرتا ہے تو لوگوں کو آگ لگتی ہے. اس لیے گھر میں بھی, دفتر میں بھی, اگر ہر جگہ کوئی مسٹر پرفیکٹ یا مس پرفیکشن بنی ہوئی ہے تو اٹس مین کہ کہیں کوئی غلطی موجود ہے. کہیں کوئی اس نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. سب سے خطرناک رویہ اور سب سے خطرناک شخص کون ہے؟ سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے. سب سے خطرناک آدمی ہے, اور پیٹھ پیچھے جا کر جو ہے وہ آپ کی برائی کرتا ہے. آپ ہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. ڈونٹ ٹیل می. یس, یہ وہ بندہ ہے. آپ میرے سے شرط لگا لیں, یہ تحقیق کر لیں, آپ کو کبھی کوئی باہر کا بندہ جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائے گا وہ آدمی جس کے ساتھ آپ نے کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا ہوگا, یا جس کو کبھی آپ نے عزت دی ہوگی اور وہ عزت کے لائق نہیں ہوگا. وہ بندہ آپ کے خلاف جائے گا, اور وہی بندہ آپ کی پیٹھ پہ وار کرے گا. جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ایگزیکٹلی بچو. تو واقعی ایسے ہے کہ جس پہ آپ احسان کرتے ہو وہی آپ کو لے ڈوبتا ہے؟ کیوں لے ڈوبتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا رحم دل ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے. اسے پتا ہے کہ اس بندے کو چوٹ یہاں لگائی تو اس کو جو ہے وہ درد کہاں ہوگا. یہ باتیں غیروں کو تو نہیں پتا ہوتی, یہ باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جن کے کندھے پہ رکھ کے آپ بندوق چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں.
آج کے دور میں کسی کا ساتھ دیتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچیں کہ آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. کل کو وہی بندہ آپ کے لیے جو ہے وہ مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے. میں نہیں کہتی کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ دینا چھوڑ دیں, لیکن ڈھونڈیں وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو, آپ نیکی کریں اور بھول جائیں, دریا میں ڈال دیں. بس. ڈپینڈ کرنا چاہیے لوگوں پہ؟ نہیں, بالکل نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ذات کو خود سے جو ہے وہ اس قابل بنانا چاہیے کہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آپ اگر لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں گے تو لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ اگر اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے, بلکہ اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ نہ کریں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, آپ کو راستہ مل جائے گا. اور جب آپ اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں تب بھی آپ کو راستہ نہیں ملتا. اس لیے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کریں. یہ ہمارا جسم, ہمارا دماغ, ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے, کیونکہ اللہ نہیں بنایا انسان کو, اور اشرف المخلوقات بنایا, یعنی شعور کی حدیں پار ہو گئی انسان کو بنانے کے بعد. انسان کو ایسا شعور دے دیا کہ جو جانوروں میں بھی نہیں ہے, کسی اور جو ہے مخلوق میں بھی نہیں ہے, بے شک. ایسا شعور دے دیا. دیکھیں نا انسان نے جو ہے وہ کیسی مشینری ایجاد کر لی, کیسی کیسی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان نے بنا لی. ہمارے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ کتنا بڑا جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں. یعنی ذہانت کا وہ منبع ہے ایک انسان کہ اللہ کی جو اللہ کا جو سب سے خوبصورت شاہکار ہے وہ انسان ہے. کچھ لوگ عادتاً, اور کچھ لوگ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. تو یہ دھوکہ پلٹ کے آتا ہے؟ جی آتا ہے, بالکل آتا ہے. اور یہ مکافات عمل ہے. یہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے, اسی طرح دھوکے کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے دھوکہ آتا ہے. جب آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو یہ سرکل ایسے ہی راؤنڈ میں چلتا ہے, جیسے زمین جو ہے وہ گھومتی ہے نا, اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ چکر ویو بھی گھومتا ہے, جسے آپ جو ہے وہ دھوکہ کہتے ہیں. دھوکہ دینے والا انسان کچھ وقت کے لیے تو شاید یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا, میں نے بہت اچھا کام کر دیا. ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہے ہیں, چاہے کوئی شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کو بھی آپ کسی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جو دوسرا بندہ مخلص ہوگا نا, اللہ اس کی مدد خود کرے گا, اسے دکھا دے گا کہ یہ بندہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جائے گی جو آپ نے خود بھی نہیں سوچی ہوگی. اب یہ مدد کون کر رہا ہے؟ یہ مدد اللہ کی طرف سے. یہ غیبی مدد ہوتی ہے, یہ غیبی مدد ہے, یہ انسان نہیں آپ کی مدد. اکثر اوقات بیویوں کے سامنے شوہروں کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو انہوں نے عرصے سے چھپائی ہوتی ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بیوی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح میرا شوہر ایسا کر رہا ہوگا. اور شوہر کے سامنے بیوی کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کبھی شوہر سوچ ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی ایسے کر رہی ہوگی. چیٹنگ جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں, دھوکہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں, یہ بڑا اس کا خطرناک چکر ویو ہے. یہ بہت خطرناک کام ہے, یہ مکافات عمل ہے. الجھ جاتا ہے بندہ, الجھ جاتا ہے.